مل رہا ہو اور آپ اسے پانی دیں تو کیسے ہرا بھرا ہوتا ہے، ایسے ہی جب معاشرے میں گانا ہوتا ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہے تو وہ انسان کے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، یہ گانا بجانا، اس سے ہم پرہیز کریں، اس سے ہم دور رہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں کسی موقع پر اس پہ مختصر روشنی ڈالا تھا کہ آج کی بیویاں اور اس وقت کی بیویاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ المکرمہ کے بہت مالدار عورت، لیکن جب کفار و مشرکین نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے کو جو ہے مسلنے اور ختم کرنے کا ارادہ کیا تو کہا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو بھگایا جائے یہاں سے۔ لہذا ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ ایک پہاڑ ابو طالب کا تھا، شعبہ ابی طالب کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، وہاں جا کر کے یہ حضرات پناہ لیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ تمام پریشانی، الجھن، دقت کو برداشت کی، اور روایات اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت بھی ان کا ایسا روم اور دبدبا تھا کہ کبھی کبھار مکہ المکرمہ سے کھانا پہنچ جایا کرتا تھا، اور بچے جب بھوک سے روتے تھے شعبہ ابی طالب میں تو ارد گرد کے لوگ دہل جاتے تھے، ان کے پاس صرف کھانے کو ببول کے درخت کے پتے تھے، اس کے چھال تھے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ واقعات اور یہ حالات ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم تک اسلام کس طرح پہنچا ہے۔ ایسے وقت میں بھی لوگ اسلام سے نہیں پھرے ہیں، اسلام سے دور نہیں ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضرت خدیجہ بہت بڑے مالدار پیسے والے کی بیٹی، چاہتے تو کہہ دیتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کا مشن آپ کو مبارک ہو، میں چلی، لیکن نہیں بزرگوں، اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو بڑھانے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ تمام پریشانی، الجھن اور دقتوں کو برداشت کی، اور کوئی 1-2 دن نہیں بلکہ 3 سال کا عرصہ گزارتی ہے، اور اسی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چل بستی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ دین اور یہ ایمان والے اور ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے، بڑی دقت، بڑی پریشانی کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے۔ وہ بھی عورت تھی، اپنے شوہر کے مزاج کو پہچانتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، پہلی شادی نبوت سے پہلے ہوئی، عام طور پہ 25 سال کا ذکر کیا جاتا ہے، اور 30 سال کے عمر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بیٹی ہوتی ہے۔ تو نبوت سے پہلے نماز یہ فرض نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت نمازیں، نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے کیسی بیویاں تھیں، شوہر کے مزاج کو کیسے پہچانتی ہے۔ شوہر جب نفل نماز پڑھتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے۔ ہر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے مزاج کو پہچانے، جو وہ بولے گا اس سے پہلے ہی کر کے رکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا
پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارہ سے پہلے مشرقی پاکستان میں ایک شخص تھے جن کے پاس گیس کا یہ تھا اسٹیشن سمجھیے، اور بہت مالدار شخص تھا وہ۔ اب اس کے مالداری کا یہ اندازہ لگائیے کہ ڈالر آتا تھا ان کے پاس، ایک مزدور 2 لاکھ روپے لے کے چلے گئے، بھاگ گئے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ آتے ہیں، حضور والا ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، کام پہ رکھ دیا۔ اتنے بڑے مالدار تھے اس وقت، 2 لاکھ روپے کچھ کہلاتا ہے، تو اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بڑا مالدار ہوگا۔ اور جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوتا ہے تو وہ شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ جو کراچی میں اترتا ہے تو اس کی بیوی کے سر پہ صرف ایک دوپٹہ، ایک اوڑھنی ہوتی ہے، باقی کوئی سامان نہیں اس کے ساتھ۔ حضرت نے اس واقعہ کو تحریر فرمایا، واقعی بہت دردناک واقعہ ہے۔ وہ شخص تو اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا تھا، بالکل مایوس رہتا تھا، لیکن اس کی بیوی اسے تسلی دیتی رہی، اسے سمجھاتی رہی کہ اللہ ہمیں پھر دے گا، آپ گھبرائے نہیں، اللہ پھر جو ہے رزق عطا فرمائے گا۔ ان کے ایک بھائی رہتے تھے کراچی میں، وہاں گئے، جب دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے یہ لوگ بیٹھتے تو بیوی جو ہے اپنے شوہر کی تعریف کرتی سب لوگوں کے سامنے کہ میرا شوہر کا تو جو ہے 10 لاکھ 20 لاکھ ہاتھ کا میل ہے۔ اس طرح سے شوہر کی ہمت افزائی، شوہر کی جو ہے ہمت بڑھائی، اور پھر وہ شخص سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جب میری بیوی دوسرے کے سامنے میری اتنی تعریف کرتی ہے تو ہم کیوں اندر سے ہلے رہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمت کریں۔ عورت کا دل نرم ہوتا، نازک ہوتا ہے، وہ جلدی ڈر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے تسلی دے رہی ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہم گھبرائے ہوئے، لہذا انہوں نے ہمت کی اور بھائی سے قرض لے کر کے ایک ٹرک خریدا، اور 5 سال کے عرصے میں وہ شخص جو ہے لاکھوں ٹرکوں کی کمپنی کے مالک بن گئے۔ تو بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جب گھر کی عورتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنے کا تہیہ کر لیتی ہے اور شوہر سے محبت کرنے لگتی ہے، دکھ پریشانی میں اس کے ساتھ دینا شروع کرتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور اس دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکی، ایک کے بارے میں تو میں ابھی تذکرہ کیا کہ 10 سال نبوت سے 10 سال قبل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائی۔ ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کیے تو کفار و مشرکین ایک طرف ایک گروہ بنا لیے، مخالفت کرنا شروع کیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ نکاح ہو چکا تھا، ماں نے اسے رخصت کی ہوئی تھی، ابو العاص کے جو ہے کی بیوی تھی، باپ کے مشن ان کو سمجھ میں آئی کہ واقعی اللہ ایک ہے، اللہ ہی عبادت کی لائق ہے، ہر امر میں اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کو کیا جائے، اللہ اسی لائق ہے۔ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی تو وہ اپنے باپ کے پاس آ کر کے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اسلام قبول کر لے۔ اب وہاں سے پھر اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ المکرمہ سے نکالے گئے مدینہ المنورہ میں تھے، تو بیٹی مکہ المکرمہ میں اور باپ مدینہ المنورہ میں۔ اب یہ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو بہت نصیحت کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں غور کیجئے گا کہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، لیکن
شوہر کافر ہے، مشرک ہے،